سوال کیتا تے صرف اپنے امت دا اے محبوب اس مہینے میں تو اپنا آکھیا ہے اس مہینے کے اندر میں ایک ایسی رات رکھاں گا جس رات کے اندر تیرا امتی 2 رکعت نفل پڑھے گا کہ اس کو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے اور وہ رات شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس مہینے کو ایڈی شان بخشی کہ جتنے آن والے سال کے اندر جتنی روحاں نے قبض ہونا ہے جتنی روحاں واپس جانا ہے انہوں کا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے کو لینا ہے اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے دسنا ہے کہ آن والا جڑا سال ہے وہ کیڑی کیڑی روح واپس جائے گی کیڑی کیڑی روح آسمانہ تو اتنے آئے گی کیڑے لوگ جنتی نے کیڑے لوگ دوستی نے جنہاں کو ہدایت کا رستہ دکھلانا ہے سب کچھ درج ہوتا ہے 15 شعبان المعظم کی رات اور یہ رات اگر عبادت میں گزاری جائے یہ رات اللہ کے محبوب کی یاد میں گزاری جائے کیونکہ اس رات کو عزت ملی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا صدقہ کیونکہ رب کے رسول نے اس کو اپنا آکھیا اللہ نے اس کا نال نواز چھڑیا 15 شعبان المعظم کی رات بالکل قریب ہے سن اس رات کی عبادت ریاضت اور اللہ کی بارگاہ سر پر سجود ہو کے ساروں کردار ہو کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے میں تواڈے سامنے جو قرآن مجید قرآن رشید کی آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان جتنی بھی آیتاں نے جس کے اندر اللہ نے مومنہ کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پھر نماز کا حکم دیتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اور صبر کا حکم دیتا یہ سارے حکم ایمان تو بعد دینا اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان یہ بھی صرف مسلمان نہیں کائنات دا ہر ذی روح ہر انسان آ جاتا ہے اللہ مخاطب اے لوگو قد جاءکم برہان بے شک میں تہاڈی طرف اپنی دلیل بھیجی رب اپنا ایک ہونے کا واحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دعوے کے نال دلیل بھی ہوتی ہے رب فرما رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں اور اگر اس کی کوئی دلیل چاہیے جیسے قد جاءکم برہان اس کی دلیل بنا کے میں محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج دیتا ہے سبحان اللہ قرآن تو مراد دلیل قرآن تو مراد معجزہ اللہ کریم نے ہر نبی کو ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے کسی کو 2 کسی کو 4 کسی کو 10 موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ کریم نے ڈنڈا عطا فرمایا کیوں عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی سے اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں کی ہے عرض کی کہ اللہ یہ ڈنڈا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے جب نبی نے ڈنڈے کو میرا کہہ کے پکاریا یا اللہ یہ ڈنڈا 10 گز کا ڈنڈا میرا ہے میں بکریاں دے پتھر جھاڑتا ہوں یہ تلے رکھ کے سرانا بنا کے سو جانا
یاد قیامت تک رہے گی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوٹے کو اپنا آکھیا تے رب تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنا چھڑیا، قیامت تک وہ سوٹا قرآن میں رہے گا۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز کے اللہ نے ایک کائنات سجائی کہ سرکار سنو اپنا امتی کہہ کے پکار دے گا۔ اس واسطے کہ اسی جھوم جھوم کے کہنے ہیں کہ میں تو کیا دوزخ میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، ارے میں تو کیا دوزخ میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تواڈے تے میرے لجپال آقا کو یہ نہیں دیکھا جائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک کہ میں ادو تک جنت میں داخل نہیں ہوا گا جدوں تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی کی سرکار چھڑ کے نہیں جانا۔ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، پھر معراج پاک۔ سبحان اللہ۔ جدوں اللہ کی بارگاہ وچ پہنچے، رب تعالیٰ نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا نماز کا۔ 50 نمازاں عطا فرمائی اللہ کریم نے۔ علماء کرام دستے نے تفاسیر کے اندر لکھیا ہے جتنے بھی حدیثاں کی کتاباں نے ساریاں دے وچ لکھیا ہے کہ اللہ کریم دے محبوب نے دسیا کہ رب نے مینوں 50 نمازاں عطا فرمائی۔ سرکار 50 نمازاں لے کے 6ویں آسمان تے تشریف لے آئے تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، جڑا رب نال وعدہ کیتا سی کہ یا اللہ مینوں اپنا آپ دکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا سنیا انتظار کر، ہن تے تو مینوں نہیں دیکھ سکدا، انتظار کر کہ وسیلے نال دیکھنا آئی تے میرا محبوب میرے کو لائے گا، میرا یار مینوں ویکھے گا، تو میرے یار کو ویکھ لے، انہیں سمجھی کہ میں حق نو ویکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے بیٹھے نے، انتظار پہ کرتے نے، تواڈے میرے لجپال آقا تشریف لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب دے کول مہمان بن کے گئے سو، کوئی بھی کسی دے کول مہمان جاندا ہے تے ٹوٹے ہماری تحائف دیندے نے، تحفے عطا کردے نے۔ کملی والے تانوں امت واسطے رب تعالیٰ نے کی تحفہ عطا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں 50 نمازاں دتیاں۔ وہ لوگ آتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کہ 50 نمازاں تہاڈی امت نہیں پڑھ سکے، تہاڈی امت نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، عرض کرو کہ یا اللہ کم کر دے۔ پہلی بار جب سرکار گئے تھے براق، کچھ مقامات تک براق سی، پھر نوری گھوڑا آیا، جبرائیل بھی نال سی، پھر اگے آپ سرکار گئے، لیکن اس تو بعد 6ویں آسمان تو لا مکان تک 9 دفعہ آقا علیہ السلام گلیا گیا۔ ایک دفعہ گئے اللہ نے 5 نمازاں کم کر دیا، دوسری دفعہ پھر آئے تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سنیا کہ 45 نمازاں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ سرکار پھر ٹوٹ گئے، 9 باری تواڈے میرے لجپال آقا تشریف لے گئے تے 9 باری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی کو علم ہوتا تو پہلی باری کہہ دیتے یا اللہ تمہیں 9 چکر لوانے نے، پہلے چکر تے پانی کر دے۔
یہ نبی تے اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض رب تے نہیں کرتے۔ چلو رب نو تے اللہ من غیوب مندے نے نا، غیب دا علم جانن والا رب تے ہے، رب نو تے پتہ سی کہ میرے یار نے 9 واری آنا ہے، رب ہی پہلے واری 5 دے دینا ہے، لیکن اعتراض رب تے نہیں۔ اسے رسول دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے اعتراض ہے۔ بغض رسول دل وچ پل رہا ہے، سرکار تے اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ اللہ کریم نے فرمایا دے وچ میراث سی۔ موسیٰ علیہ السلام دے کول میرے یار آئے، موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ میں تیرا دیدار بار بار کرنا چاہنا وا۔ سبحان اللہ، اتنا انتظار کیتا ہے کہ میں تیرا دیدار بار بار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو پھر 6ویں آسمان تے بہ جا، میرے یار کو واپس تو بھیجی رکھی گا۔ سبحان اللہ، بھیجنا تیرا کام ہے تے پھر واپس گلنا میرا کام ہے، تے دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ تیرے نور دی ویکھی جس نے جھلکی، انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا، انہوں کھل گئے سنیا در سارے، انہوں کھل گئے سنیا در سارے، جنہیں تیرا دوارا ویکھ لیا۔ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازاں لے کے جب واپس آئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ بندھے، عرض کی یا رسول اللہ ایک باری اور چلے جاؤ۔ سرکار ایک باری اور چلے جاتے، پھر ملنگا دی بھی جلدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میں رب دی بارگاہ وچ جاندیاں حیا آوندی، یہ 5 نمازاں نے تے اللہ نے میری امت دی بخشش دا ذریعہ بنا کے بنائی ہیں۔ میں 5 نمازاں تو بعد ہن نہیں جاواں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لیکن امت تہاڈی یہ بھی نہیں پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ سی، وہ جانتے سن سرکار کی امت یہ 5 ویکھ لو، اس محلے دے وچ کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے بچے کتنے نوجوان رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے ایک صف یا 2 صفاں اس کو زیادہ نہیں۔ عید والے دن مسجد میں بندہ آتا ہی نہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں جنہیں روزے نہیں رکھے ہوتے وہ بھی آتے ہیں، انہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ عید پڑھن جا رہے ہیں مسلمان عید کا اس دن ثبوت دیتے ہیں کہ مولوی صاحب ویکھ لو انسان کیسی بھی مسلمان ہے۔ خدارا یہ نماز جڑی ہے یہ ساری بخشش کا ذریعہ ہے، یہ مومن کی معراج ہے، معراج والی رات آقا علیہ السلام کو تحفہ ملیا ہے۔ اور پھر اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی 5 وقت نماز ادا کرے گا وہ انج سمجھے کہ جی میں اس نے ماں دے پیٹ وچوں ہن جنم لیا ہو۔ سبحان اللہ، 5 نماز یا رسول اللہ کس طرح میرے لجپال آقا نے فرمایا اے لوگو اگر کوئی بندہ 5 وقت نہر دے وچ نہیں آئے کیا وہ جسم تے میل رہ جاندی ہے؟ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا 5 واری دیہاڑی نہ وے وہ جسم تے میل کا دی؟ میرے لجپال آقا نے فرمایا اسی طرح جڑا 5 وقت نماز پڑھے گا وہ جسم تے گناہ باقی نہیں رہے گا۔ 5 وقت کا جڑا نمازی ہوئے گا وہ جسم تے گناہ نہیں رہے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کے زور تک کتنے صغیرہ گناہ کرے گا، زور کی نماز پڑھن نال اللہ تعالیٰ سارے صاف فرما دے گا۔ زور تو اثر تک، اثر تو مغرب تک، مغرب تو عشاء تک، اور عشاء تو فجر تک جتنے تسی صغیرہ گناہ کرتے ہو اور صغیرہ گناہ تے جا دے سی کرتے ہیں
ہوں اس مسجد چ باہر نکلنا ہے ساڑیاں مائیاں بہناں جا رہی نے گلی دے وچ تے پردے دا نظام اج کل بہت ہی پتلا ہو گیا نظر انسان دی پہ جاندی تے نگاہ دا زنا ہو گیا صغیرہ گناہ تے کر بیٹھے اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ یہ گناہ معاف کر دیا جڑے جان بوجھ کے کیتے نہیں وہ بھی معاف کر دیا گا انجانے میں جڑے گناہ ہو گئے وہ بھی معاف کر دیا گا اور کی اس تحفے کا یا اللہ فائدہ عطا کرے گا اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے محبوب نو جو بھی دیتا ہے بے مثال عطا کیتا ہے نماز دیتی ہے تے بھی بے مثال بنا کے دیتی ہے دوسری امتاں واسطے آڈر سی جڑا ایک دن روزہ رکھے گا ثواب ایک دن دا ملے گا جڑا 10 روزے رکھے گا 10 روزیاں دا ثواب ملے گا لیکن اس امت نو میرے یار نال نسبت ہو گئی اے روزے 3 رکھے گی ثواب میں پورے سال دا عطا کراں گا سبحان اللہ روزے 3 رکھے گی تے ثواب پورے سال اسی طرح نماز 5 پڑھے گی ثواب میں 50 نماز ادا کرتا سبحان اللہ جڑیاں میں 50 یاد دتیاں نے پڑھن گے 5 لیکن ثواب 50 نماز ادا کرتا سبحان اللہ اس امت واسطے کیڑے کیڑے اللہ کریم نے اسباب نہیں بنائے ادی بخشش واسطے کوئی اسی گھروں ٹرنے ہاں جدوں بستر چھڈنے ہاں تے ساڈا بستر ساڈی بخشش واسطے دعا کردا ہے اسی جُتی پانے ہاں تے ساڈی جُتی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ دی بخشش کر دے مسجد ول جا رہے ہیں تیرے گھر ول جا رہے ہیں جس راہ تو گزر کے آنے ہیں اور راہ دعا کرتا ہے پھر اسی جتھے آ کے کتنے قدم چل کے مسجد میں جانے ہیں اللہ کریم ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے 10 گناہ معاف کرتا ہے 10 درجے بلند فرماتا ہے سبحان اللہ پھر اسی وضو تے بیٹھ جاتے ہیں دیکھ لو اسی ایڈے پکے مومن ہاں انسان کچھ بھی کرنا نہیں آتا طہارت بھی کرنی نہیں آتی سنت کے مطابق وضو بھی کرنا نہیں آتا اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کا امتی جدوں وضو کرن پوے گا اودے جسم دے نال مس ہو کے جتنے قطرے پانی دے زمین تے گرن گے ہر قطرے دے بدلے ایک نیکی عطا کراں گا ایک گناہ معاف فرماواں گا سبحان اللہ کتنے قطرے اسی نہ وہ وضو کے ساڈے گرتے ہیں پھر اسی آ جانے ہیں مسجد وچ پھر اسی نماز تسی اندازہ کرو گھر تو لے کے وضو کردیاں تک تے مسجد دے وچ آندیاں تک کتنے گناہ ساڈے اللہ کریم معاف فرما دے کتنی نیکیاں لکھ دیندے ہیں اور پھر جدوں رب دی بارگاہ وچ اسی سجدے وچ پے جاندے ہاں تے رب دی رحمت جوش مارتی ہے اور اللہ کریم دی رحمت فرشتیاں نوں پکار کے کہندی ہے فرشتیو تسی کہندے سو زمین تے فساد کرن گے میں تانوں کیا سی نہیں عالم والا تعلم دیکھو میرا یار تو امتی سجدے وچ پے ہے سبحان اللہ اتنی عظمتاں تے شاناں اللہ دے سامنے عطا کیتیاں صرف اپنے یار دی نسبت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں یہ نمازاں دا تحفہ لے کے تے آپ تشریف لے آئے آپ نے سب تو پہلے لوگاں نوں جدوں دسیا کہ میں راتوں رات ایک پل دے اندر سارا کچھ دیکھ کے تے 50 نمازاں دا تحفہ بھی لے کے آ گئے ابو جہل انتظار میں کہ کدوں جناب صدیق اکبر ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار نے انہاں دے کول جانے تے پوچھنے کہ راتوں رات یہ ممکن ہے ابو جہل جناب ابو بکر صدیق دے کول آیا کہ کہنے لگا کوئی بندہ کہے کہ میں رات دے قلیل حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک ہو کے آیا ہاں مسجد اقصی تو لا مکان تک ہو کے آیا ہاں کیا تو من لوے گا
اس کا نہیں تو مان لے گا. آپ نے فرمایا کہ کوئی عام بندہ کبھی نہیں مان سکتا. اس کے کشتی منے گا. ابو جہل نے کیا اور کدی منے گا. جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تو رب دے یار دی گل کرنا ہے, کہ رب دے محبوب دی گل کرنا ہے, کہ صدیق اکبر اے بھی من لوے گا جے تو کہ میرا توڑ ملن آیا سی تے صدیق اے دے تے بھی مہر لا دے گا. سبحان اللہ. صدیق دے تے بھی مہر لا دے گا. خود حضرت ابو بکر صدیق دا لقب ملیا. سبحان اللہ. جب سرکار آئے انڈی ہل رہی سی, اس طرح گرم سی. آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آرام فرمایا. فجر ہوئی, جب باہر آئے تو باہر ایک مائی ساروں قطار رو رہی. آقا سرکار مدینہ بڑے قریب سن, کیونکہ رحمت للعالمین جو سن. اور دیکھو ساڈے دل وچ کتنا گرم آ جاتا ہے اگر کسی غریب آدمی کو ویکھ لینے ہیں, یتیم بچے کو ویکھ لینے ہیں, مسکین کو ویکھ لینے ہیں, کسی بیمار کو ویکھتے ہیں تو ساڈے اندر ترس پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں رب نے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے پوچھا مائی کیوں رو رہی؟ مائی رو کے عرض کرتی ہے سنیا میں ایک یہودی دی غلام ہاں. میں اودے کولوں بخار مینوں چڑھیا, میرے بیٹے نوں بخار سی, میں 2 چھٹیاں لے کے آئی, مینوں بھی بخار چڑھ گیا. میں 2 راتی جاگتی رہی, بیٹے دی راکھی کرتی رہی, پہرا دیندی رہی, اس دی تیمارداری وچ لگی رہی. مینوں بھی بخار ہو گیا, میں چھٹیاں دن کر بیٹھی ہاں. ہن میں اج اودے کول واپس جانا ہے, ڈر رہی ہاں, رو رہی ہاں, او مینوں مارے گا, میرے تے ظلم کرے گا, میرے تے ظلم و ستم کر کے پھر مینوں بیچ دے گا. میرے لجپال آقا نے فرمایا تینوں کچھ نہیں ہوئے گا, ہاں میں تیرے نال چل رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے اسماعیل لونڈی کو نال لیا, لے کے یہودی کے دروازے پہ آئے, دستک دی, دروازہ کھولیا. کھول کے آپ نے فرمایا کیا ہے تیری غلام ہے؟ جی غلام ہے. تینوں بخار سی, میں محمد عربی, میں رب دا محبوب اللہ دا رسول کی سفارش کرن واسطے تیرے کوے لے آیا. سبحان اللہ. دوڑ کے گھر گیا, فوراً واپس آیا کہ کیا یا رسول اللہ اے دسو کیا رات میں معراج کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ معراج تینوں کس دسیا ہے؟ عرض کیتی کملی والے ساڈی کتاب کے اندر لکھیا ہے کہ رات نو معراج کرے گا, رب تعالیٰ دے کول لامکان تک جائے گا, رب دے سامنے بیٹھ کے گلاں کرے گا. صبح ایک لونڈی نو لے کے یہودی دے بوئے تے سفارش واسطے آئے گا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا تو سچ کیا ہے, میں رات نو معراج کر کے آیا ہوں. یہودی اعلان کرتا پھردا ہے کلمہ پڑھ لو محمد عربی دا اے رب دا سچا رسول ہے. سبحان اللہ. یہ رب دا سچا محبوب, یہ واحد رسول نے اللہ دے جنہاں کو اللہ نے سر تے بالاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک معجزہ بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. جدوں سرکار کسی چیز کو ہاتھ لاتے سن تے وہ چیز معجزہ بن جاتی سی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب آپ کی زبان کی جو لفظ نکل جانے وہ تقدیر بن جانی. آقا علیہ السلام جب مکوں ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے گئے تھے, رستے کے اندر آپ نے ایک جھگی دیکھی, جھگی کے باہر ایک بکری بندی کری ہے, بڑی کمزور تے لاغر بکری.
محبت اُسی بکری ہے عرض کی سنیا میری بکری ہے بڑا ہی سونا چہرہ ہے بڑا ہی پیاریاں زلفاں نے تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں مکے جو آیا ہوا میرا نام محمد ہے اگر کبھی اجازت دے میں میں بکری دا دودھ نہ توڑ لواں اس کے سنیا تو اپنی بکری نظر آتا ہے یہ تے بکری سوتی ہے تے اتنی بیمار ہے لاظر ہے ٹور بھی نہیں سکتی چل نہیں سکتی ریوڑ بکریاں دا چلا گیا ہے انہوں اسے واسطے اتنے بندہ ہے پورے کہ اے بکریاں دے نال چل نہیں سکتی ریوڑ دے نال جا نہیں سکتی آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت دے نہیں کہ میں خود کی کوشش کراں جب دوسری دفعہ میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ تو سرکار دے چہرے پر دیکھتا ہے سین میں سوچتا ہے کہ تیرا چہرہ ادھر سنتا ہے ہو سکتا ہے رب دا نیک بندہ ہوئے تو کڈ لگے انہیں کیا جی تواڈے کول دودھ نکلدا ہے تے اجازت ہے میرے لجپال آقا نے بکری دے سر تے ہاتھ پھیریا بکری نے جگہ لی اپنی حالتاں کھول دتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی دودھ نوش فرمایا جناب ابوبکر صدیق نے بھی دودھ پیتا اس تو بعد میرے لجپال آقا نے فرمایا میں محبت اپنے گھر دے برتن لے کے آ ایک برتن لے کے آیا برتن بھر گیا دودھ دے نال دوسرا برتن تیسرا برتن میں محبت دے گھر دی برتن مک گئے لیکن بکری دا دودھ ختم نہیں ہوتا سبحان اللہ ہاتھ بن کے کہتا ہے یا رسول اللہ تمہیں والے کون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے میں اللہ کا رسول ہوں سبحان اللہ سرکار کا غلام بن گیا آقا علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جنہ آپ کا بچپن سی چند آپ کا کھلانا سی سبحان اللہ آپ رو رہے ہوتے سن نا یا کھیل رہے ہوتے سن چارپائی تے یا جھولے وچ تے سرکار دی انگلی کدی انگلی چوکے تے کدی اتنے ہلانی کدی اتنے ہلانی تے چند جڑا ہے سرکار دی انگلی تے رقص کردا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جب حکم دیتا چند دو ٹوٹے ہو گیا سبحان اللہ اسی انگلی دے نال مقام صحبات کے خیبر سے واپس آ رہے ہیں آقا علیہ السلام عصر دا وقت ہے سرکار نے عصر کی نماز پڑھی ہے آپ دے نال حضرت مولا علی شیر خدا نے انہوں نے عصر کی نماز اجے نہیں سی ادا کی تھی مقام صحبات آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں نیند آئی ہے آرام کرنا چاہتا ہوں عصر کا ٹائم کیڑا ہوتا ہے نیندر کا آقا علیہ السلام نے فرمایا نیند آئی آرام کرنا چاہنا حضرت مولا علی نے اپنی جھولی بچھا دی سبحان اللہ حضرت مولا علی نے اپنی جھولی بچھا دی آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور جھولی میں رکھ لیا سرکار نے اپنی آنکھیں بند کر دی مولا علی شیر خدا نماز دے پابند سن حضرت مولا علی شیر خدا نے نماز اج تک قضا نہیں کی تھی عصر دی نماز میرے لجپال آقا نے پڑھی ہے لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے ابھی تک ادا نہیں فرمائی حضرت مولا علی شیر خدا ادو سورج ول ویکھدے نے ادو چہرہ رسول عربی ول ویکھدے نے ذہن وچ خیال آوندا ہے اگر سرکار نو جگاواں تے سرکار دی بے ادبی ہے گستاخی ہے آپ دے آرام وچ خلل پہ جائے گا اگر سرکار نو نہیں جگاندا تے رب تعالی ناراض ہو جائے گا نماز بھی وہ نماز ہے جس واسطے رب نے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین نماز بھی اثر دی راہ میں تاکید فرمائی کرا تے کی کرا
حضرت مولا علی شیر خدا نے مفسر قرآن سن، وہ مفسر قرآن جس واسطے رب دے رسول نے فرمایا القرآن معالی والی القرآن، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ ایک قیامت والے دن تمہیں اکٹھے حوض کوثر تے مینوں ملن گے۔ ایڈے مفسر قرآن سن کہ آپ چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ تے بڑے تو بڑا مسئلہ بھی قرآن دے وچوں حل کرتے سن۔ بڑے پریشان ہوئے کراں تے کی کراں، ادو رب دا حکم ہے، ادو مطبع مصطفیٰ ہے، کی کراں؟ پھر ذہن میں خیال آیا کہ رب بھی تے قرآن میں فرما رہے ہیں من یطع اللہ ورسولہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کی انہیں رب دی اطاعت کی۔ لیکن خوف الہی آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، سورج ڈوبن والا ہو گیا، ساری نماز چھوٹ جائے، ہمارے جو رسول کو بندہ روتا ہے، رونا چاہیے، سانو بھی رونا آنا چاہیے کہ ساری نماز قضا ہو گئی، نماز چھوٹ گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی ایک نماز جان لگا، خوف الہی کو کھجوان ہوا۔ مسجد ایک بندہ آیا، کسے پوچھا بھائی، اس بندے نے پوچھا جماعت ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ وہ دائیں مار کے رون لگ گیا۔ لوگوں نے سمجھایا بھی تو رو نہ، وہ بڑی عظیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، وہ تینوں ثواب ہو سکتا ہے، جماعت کا ثواب تیرے رون کے بدلے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ میں ثواب واسطے نہیں روتا، وہ کس واسطے رونا ہے؟ میں حساب واسطے رونا ہاں۔ حساب کا تھا اگے مولوی صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا سا، پیچھے سے امام دے اللہ اکبر ثنا پڑھ کے میں اپنی دکان کا حساب کر لیتا سا، نال نماز بھی پڑھی جاتی سی، اس واسطے رو رہے۔ لیکن مولا علی شیر خدا رو رہے ہیں نماز قضا ہو گئی۔ جنہاں دے بچے سر نیزے دی نوک تے ہو گئے تے دھڑ میدان کربلا وچ ہوئے تے قرآن دی تلاوت پہ کرتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے انہاں دا باپ کتنا نمازی ہوئے گا، انہاں دی ماں کتنی تہجد گزار ہوئے گی، کتنی قرآن نال محبت کرن والی ہوئے گی۔ جناب مولا علی شیر خدا سورج ول ویکھدے نے، چہرہ رسول عربی ول ویکھدے نے، آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک آنسو ٹپک کے سرکار دے رخسار تے آیا، میرے لجپال آقا نے اکھاں کھولیاں، آپ نے فرمایا ما تم کی کا یا علی، اے علی تینوں کیڑی شے نے روا دتا ہے؟ عرض کیتی کملی والیا تساں تے نماز ادا فرما لئی، میری اثر دی نماز رہتی ہے، کملی والیا سورج ڈوب چلیا ہے، میری نماز قضا ہو چلی ہے۔ سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا علی تو رب دی اطاعت وچ سائے، رسول دی اطاعت وچ سائے، دس نماز قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی؟ سبحان اللہ۔ سورج کی ڈوب رہی ہے، دس قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی؟ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ بندے، عرض کیتی کملی والیا اگر اپنے بچیاں نوں کھڈاندیاں قضا کردا تے قضا پڑھدا، علی تے قضا دا قائل ہی نہیں، یا رسول اللہ میں کوئی دنیا دے کاروبار واسطے قضا نہیں کیتی، میں تواڈے چہرے نوں تکدیاں قضا کیتی ہے، اگر نماز پڑھانی جے تے ادا پڑھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ادا پڑھا دو، قضا دا تے میں قائل ہی نہیں، قضا تے نہ پڑھدا کہ اپنے بچیاں نوں کھلاوندیاں قضا کردا، دنیا دے لالچ وچ قضا کردا، یا رسول اللہ ادا۔ تیرے تے میرے لجپال آقا نے اپنی انگلی اٹھائی، اے سورج جدوں ڈوبدا ہے نا، اے رب دے عرش نوں سجدہ کردا ہے، سورج رب دے عرش دے
سجدہ ریز ہو رہا سی، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے سورج اج میرا سجدہ قضا کر دے، میرے یار دا اشارہ قضا نہ کری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چڑ گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم۔ سبحان اللہ۔ رل کے پڑھ لینے کہ اندے حکم تھی سورج مڑدا ہے، اندے حکم تھی سورج مڑدا ہے، چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے، ادا حکم ہوئے تے پتھرانو، ادا حکم ہوئے تے پتھرانو، بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے معراج بھی سرکار دا معجزہ ہے، اور سر دیاں والاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک انہاں دے معجزات کو پڑھ